السلام علیکم۔ ہمارے روزمرہ کے استعمال میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کا ہم استعمال تو روز کرتے ہیں لیکن ہمیں ان کا مطلب نہیں پتہ ہوتا۔ خیر، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو روزمرہ میں استعمال کی جانے والی کچھ ایسی ہی چیزوں سے روبرو کروانے والے ہیں جن کے بارے میں شاید ہی آپ جانتے ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سن گلاسز کے نام سے تو ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں سورج سے اپنی آنکھوں کو بچانے کے لیے بنایا گیا ہے، اور آج کل سن گلاسز کو ہم اسی پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ سن گلاسز کو بنانے کی وجہ اس سے بالکل اپوزٹ ہے۔ دراصل سیاہ شیشے آرکٹرک کے لوگوں نے اپنی آنکھوں کو تیز برف سے بچانے کے لیے ایجاد کیے تھے، اور پھر انہیں سن گلاسز کا نام دے کر سورج سے بچنے کے لیے یوز کیا جانے لگا۔ ڈریس کوٹ پاکٹس۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ ڈریس کوٹ اور جیکٹس کے فرنٹ پر موجود یہ پاکٹ کیوں بنایا جاتا ہے؟ آج کل اس پاکٹ کا استعمال فیشن کے طور پر کیا جانے لگا ہے، لیکن اس پاکٹ کو کسی اور پرپس کے لیے بنایا گیا تھا۔ 19ویں صدی میں ان پاکٹس کو ٹکٹ پاکٹس کہا جاتا تھا، اور اس پاکٹ کا استعمال ایونٹس میں ٹکٹ رکھنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ لیکن آج کی اس فیشن انڈسٹری میں اس پاکٹ کو فیشن کے لیے یوز کیا جانے لگا ہے۔ ونڈ شیلڈ ڈاٹس۔ آپ نے کار کی ونڈ سکرین کے ارد گرد ان بلیک ڈاٹس کو تو ضرور دیکھا ہوگا۔ کار کی ونڈ سکرین کے ارد گرد ان بلیک ڈاٹس کو فلٹس کہتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلیک ڈاٹ صرف ڈیزائن کے لیے بنائے جاتے ہیں کیونکہ یہ دکھنے میں کافی کول لگتے ہیں، لیکن ان بلیک ڈاٹس کو کسی اور پرپس کے لیے بنایا جاتا ہے۔ دراصل فلٹس کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ یہ ڈرائیور اور پیسنجر کی آنکھوں کو دھوپ سے بچانے کا کام کرتا ہے، اور فلٹس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ ونڈ سکرین کو کار کی باڈی کے ساتھ جوڑنے کے لیے فلٹس کو یوز کیا جاتا ہے۔ ہیڈ ریسٹ ان کار۔ آپ نے ہر کار میں یہ ہیڈ ریسٹ تو ضرور دیکھا ہوگا۔ یقیناً آپ یہی سوچتے ہوں گے کہ اس ہیڈ ریسٹ کا پرپس سر رکھنے کا ہوتا ہے، لیکن آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ ان ہیڈ ریسٹ کو اس مقصد کے لیے بالکل بھی نہیں بنایا گیا۔ دراصل اس ہیڈ ریسٹ کو دو کاموں کے لیے بنایا جاتا ہے۔ ان کا پہلا کام تو یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ کے وقت انسانی گردن کو ٹوٹنے سے بچایا جا سکے، کیونکہ ایکسیڈنٹ کے وقت کافی زور کا جھٹکا لگتا ہے، اور اس وقت اگر یہ ہیڈ ریسٹ سر کے پیچھے نہ ہو تو گردن آسانی سے ٹوٹ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ شاید آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ ہیڈ ریسٹ کافی آسانی سے اوپن کیا جا سکتا ہے اور انہیں باہر نکالا جا سکتا ہے۔ ہیڈ ریسٹ کے اس ڈیزائن کے پیچھے بھی ایک لاجک ہے۔ ہیڈ ریسٹ کا یہ ڈیزائن اس لیے بنایا گیا ہے کہ اگر گاڑی کسی وجہ سے پانی میں گر جائے یا پھر ڈور اوپن نہ ہو تو اس صورت میں اس کی مدد سے شیشے کو توڑا جا سکے۔ یہ سچ میں انبیلیویبل ہے۔ لانگ نیک بوٹلز۔ آپ نے کولڈ ڈرنک پیتے وقت یہ نوٹس کیا ہوگا کہ کولڈ ڈرنک کی بوٹل کی نیک کافی لمبی ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس لمبی نیک کو ایک ڈیزائن کے لیے بنایا جاتا ہے، لیکن اس نیک کو بنانے کا پرپس کچھ اور ہے۔ یہ نیک اس لیے بنائی جاتی ہے تاکہ کولڈ ڈرنک کو پیتے وقت آپ کے ہاتھوں کی ہیٹ بوتل تک ٹرانسفر نہ ہو سکے، اور اسی لیے لانگ نیک بوتل کافی دیر تک ٹھنڈی رہ سکتی ہے۔ ہول ان پوٹس۔ دوستوں، کیا آپ نے کبھی اپنے گھر میں استعمال کیے جانے والے کھانا پکانے والے برتن کے ہینڈلز پر کبھی اس ہول کو نوٹس کیا ہے؟ زیادہ تر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان ہولز کو اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ ان ہول سے برتن کو لٹکایا جا سکے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ دراصل یہ ہولز اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ کھانا پکاتے وقت چمچ کو اس کے اندر رکھا جا سکے۔ کھانا پکاتے وقت چمچ کو اگر کسی اور جگہ پر رکھا جائے تو وہ گندا ہو جاتا ہے، لیکن اس ہول میں چمچ کو رکھنے کی وجہ سے چمچ کو ایزیلی اٹھایا جا سکتا ہے، اور چمچ رکھنے کے لیے کوئی ایکسٹرا برتن بھی یوز نہیں کرنا پڑتا۔ نوٹ بک مارجنز۔ اسٹوڈنٹس کو اپنی نوٹ بک پر لکھتے وقت یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ نوٹ بک پر بنے مارجنز کی لائن کو چھوڑ کر لکھنا ہے، اور زیادہ تر ٹیچرز تو دونوں سائڈ پر مارجن لگواتے ہیں، اور زیادہ تر اسٹوڈنٹس یہی سمجھتے ہیں کہ یہ مارجن شاید بہتر لکھائی کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ بڑی کلاسز میں تو ان مارجنز کا یوز رف ورک کے لیے بھی کیا جاتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مارجنز کا یوز ان میں سے کسی بھی چیز کے لیے نہیں ہوتا؟ دراصل یہ مارجنز اس کاغذ یا نوٹ بک کو زیادہ وقت تک سنبھال کر رکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ پرانے وقت میں چوہے سامنے رکھی کسی بھی چیز کو کتر دیتے تھے، اور اگر یہ چوہا آپ کی نوٹ بک، کاغذ یا کسی ضروری ڈاکیومنٹ کو کھا جائے تو سوچئے کیا ہوتا۔ اس لیے مارجنز کو انٹروڈیوس کروایا گیا تھا تاکہ اگر چوہا کسی چیز کو کتر بھی دے تو بیچ میں لکھے ہونے کی وجہ سے یہ سیف رہے، اور پرنٹڈ کتابوں میں بھی اس بات کا دھیان ضرور رکھا جاتا ہے۔ ربڑ۔ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے یہ ربڑ یوز کیا ہوگا جس کی ایک سائڈ بلو اور دوسری سائڈ ریڈ ہوتی ہے، اور زیادہ تر لوگوں کا یہی سوچنا ہے کہ بلو سائڈ سے پین کے لکھے ہوئے کو مٹایا جاتا ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ دراصل بلو سائڈ دیوار جیسے سخت جگہوں پر پینسل کی لکھائی کو مٹا دینے کے لیے یوز کی جاتی ہے، اور کاغذ جیسی نرم جگہوں پر سے پینسل کی لکھائی کو مٹانے کے لیے ریڈ سائڈ کو یوز کیا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔